بارہمولہ سے بارہمولہ سے بالکل ضلع بڑگام سے بارہمولہ سے بالکل ضلع بڑگام سے آپ پروگرام 7 سے 8 میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم. آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ اس وقت براہ راست ANN کے سری نگر کے اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں. ANN نیوز وادی کشمیر کا پہلا اپنا ٹی وی چینل جموں کشمیر کے علاوہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ پروگرام اس وقت براہ راست دیکھا جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں کیبل ٹی وی کے علاوہ IPTV گلیکسی پر آپ اس وقت یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. آج کے ہمارے خاص مہمان ہاشم قریشی. آپ کو بتا دیں کہ JKDLP کے چیئرمین ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہاشم قریشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھی بات کہتے ہیں منہ پہ کہتے ہیں. کچھ تلخ باتیں ہیں اور کچھ تلخ سوال ہے جو آج ہاشم قریشی سے جاننا چاہیں گے. ہاشم صاحب بہت بہت خیر مقدم ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم جی، اور تمام قارئین کو بھی جو سامعین ہیں ان کو بھی سلام. تو اچھی بات ہے، اچھی سٹارٹنگ ہے کشمیر میں، تو بہت اچھا ہے، آپ نے بڑی محنت کی ہے. شکریہ. چلے ہاشم قریشی صاحب آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جو سوال ہوتے ہیں وہ عوام کے پوچھے ہوئے سوالات ہوتے ہیں. کچھ تلخ ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے حق میں اور کچھ ایسے سوالات جن کا جواب دینا لازمی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، سوال میں اپنی پوری جدوجہد اس بات پہ گزری ہے بٹ صاحب کی اس میں قائدانہ صلاحیتوں میں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے سوال کرو. سوال کرنے سے آدمی جانتا ہے، بالکل آدمی کو پتہ چلتا ہے، اور سوال کرنے سے ڈر ختم ہوتا ہے. یہاں جو روایت ہے سوال نہ کرنے کی، تبھی یہاں کی قوم کو دیکھے آج کس درد اور کس پین سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہاشم قریشی صاحب ہم جو سوال پوچھیں گے آپ تیار ہیں؟ جی بسم اللہ کریں. آپ نے کوئی مارگی تو نہیں، مجھے سوال ہی کریں گے نا، کرے سوال. چلیے، ہاشم قریشی کون ہے؟ ہاشم قریشی ایک دہشت گرد ہے یا امن پسند ہے، امن کا محافظ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نیلسن منڈیلا کے الزام تھا گرنیڈ مارا ہے اس نے. یس ہی ڈیڈ اٹ، ٹھیک، ہی تھرون اے گرنیڈ. لیکن وہ گرفتار ہوئے، وہ جیل میں گئے. انہوں نے جیل میں ایک
ان کی سوچ بدل گئی. انہوں نے کتابیں پڑھی, انہوں نے دنیا کی بڑے بڑے سکالروں کی بڑے بڑے مطلب مذہب پڑھے, ساری چیزیں, وہ بدل گیا. اور آج دنیا کا پہلا شہری نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نیلسن منڈیلا ہیں؟ میری بات سنیں. جی. یہی یاسر عرفات بدل گیا. مجھے بتائے دنیا میں کتنی مثالیں ہیں جس میں لوگوں نے تشدد شروع کیا, لیکن جب وہ سمجھ گئے کہ یہ راستہ کسی فتح تک نہیں جاتا, یہ راستہ انسانوں کی لاشوں کے انبار پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یہ راستہ جاتا ہے, تو انہوں نے یہ راستے بدل دیے, امن کی بات کی. کیونکہ آپ نے امن کے ساتھ ہی ٹیبل پہ بیٹھنا فیصلہ کرنے کے لیے, اس سے پہلے خون کیوں بہائے؟ تو جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہے آج آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ویسا ہونا نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ دیکھیں میری میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جب 71 آپ جہاز کی بات کر رہے ہیں, 71 میں 15 سال کی عمر سے مقبول بٹ کی سربراہی میں ٹریننگ لیتا رہا, نظریاتی طور پہ بھی اور اسلحہ کی بھی اور کمانڈو ٹریننگ بھی. اور جب میں نے جہاز اغوا کیا میں 17 سال کا تھا. یہ میں نہیں ایکسکیوز آپ کو کر رہا ہوں کہ میں نے غلط کیا, میں نے کیا کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ دوسرا واقعہ تھا, پوری دنیا میں, پورے ایشیا میں یہ پہلا واقعہ تھا. اس سے پہلے لیلا خالد نے مڈل ایسٹ میں کیا تھا. سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا, ویتنام کی جنگ چل رہی تھی, فلسطین میں لڑائی ہو رہی تھی, تازہ جو نا الجزیرہ آزاد ہوا تھا, اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو افریقن ممالک تھی وہ اپنی آزادی کی جنگ بندوق سے لڑ رہی تھی. تو کیا آپ بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, اور کون سی آزادی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو صاف کہہ رہا ہوں کہ جو ریاست جموں کشمیر ہے یہ ایک ریاست ہے, اور اس پہ حملہ کیا گیا جب 2 ملک بن گئے, بعد میں اعلان ہوا, ہمارا ملک پہلے سے موجود تھا. 47 میں اگر قبائلی حملہ نہ کرتے تو مہاراجہ ہندوستان سے الحاق نہ کرتا, اس کو بچانا تھا جو کچھ بچ جائے, اور انہوں نے الحاق کیا. وہ الحاق اس کے بعد پنڈت نہرو, یہ ایک نئی لمبی کہانی ہے, وہ آپ کو بھی پتا, سب کو پتا. یو این او میں گئے, یو این او میں جو ہوا مثلا پاکستان نے کہہ دیا جی 2 ہی چوائسیں کرو, یا انڈیا یا پاکستان, یعنی ہماری چوائس کو ختم کیا گیا ایز اے انڈیپینڈنٹ کشمیر. اور میرے خون کے میرے رگوں میں ایک ایک قطرہ, میں نے کبھی کوئی سوچ نہیں ہے میری کہ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پری 47 والے کشمیر کے لیے جدوجہد نہ کی ہو, اور میں متحدہ انڈیپینڈنٹ سیکولر جموں و کشمیر چاہتا ہوں. اور آج یہ ثابت ہو گیا. ڈر نہیں لگتا کہ جیل جائیں گے یہ کہتے ہیں؟ نہیں, میں تو جیل میں 11 سال گزارے, میں تشدد خانوں میں گزرا ہوں, آج بھی جیل میں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی جیل ہی ہے. بات صرف ایک چیز ہے, آج یہ ثابت ہو رہا ہے چین کی مداخلت سے, پاکستان کے جھگڑوں سے, ہندوستان کے جھگڑوں سے, کہ اس پہ 3 ملک اس وقت ہمیں کھانے کے لیے تیار ہے. 3 ملکوں کی ایٹمی جنگ ہونے لگ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے نہ صرف جموں کشمیر, پورا برصغیر, ایون چائنا تباہ ہو جائیں گے اس کشمیر کی وجہ سے. اس کا علاج نہ ہندوستان چھوڑے گا پاکستان کے لیے, نہ پاکستان چھوڑے گا, مجھے مکمل کرنے دیں, نہ چائنا چھوڑے گا. اس کا بہترین حل ہے اس کو ان تینوں ملکوں سے بات کر کے انہی کا دفاع ہو, اس کو ایک بفر سٹیٹ بنایا جائے, نہ پاکستان, نہ ہندوستان, نہ کشمیر. یہ خواب کب سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو میں مرتے وقت بھی دیکھوں گا, میں تو یہ دیکھوں گا. اور ایک بار یاد رکھیں, یہ نہیں ہے کہ یہ خواب ہے, یہ ہمارے خواب تھے, ہمارے سے بزرگ کا مقبول بٹ کا خواب تھا, لیکن یہ اینڈ آف دا ڈے اگلی نسل, اس سے اگلی نسل, اس سے اگلی نسل, یہی حقیقت بنے گی. نہ گیلانی کا خواب ہوگا پورا, نہ فاروق عبداللہ کا. ہمارا خواب مقبول بٹ اور ہاشم قریشی کا خواب پورا ہوگا. اگلی نسل, اس سے اگلی نسل اس کو انڈیپینڈنٹ کشمیر بنائے گی. ہاشم صاحب کے 47 چلایا ہے آپ نے؟ جی اب آپ چھوڑ دیں. نہیں, میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, بتائیں. جی بالکل چلائیے. میں نے پہلے کہا جی کہ آپ نے خود کہا کہ آج آپ امن کے محافظ ہیں. جی بالکل چلائیے. مارا ہے کسی کو؟ نہیں, میرے آج تک میرے قتل نہیں کیا. اچھی بات ہے. یاسین ملک کے بارے میں آپ کے کیا, کیونکہ JKLF آپ ایک ہی گروپ میں تھے, یاسین ملک کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ وہ یاسین ملک ایک محب وطن انسان ہے,
इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए जंग लड़ी है। तो उनके साथ ज्यादतियां की गई और कराई गई। मैं यासीन मलिक को एक मुहब्बे वतन समझता हूँ। अच्छा, जब यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों को मारा, आपके साथ बात करते थे कि आज हमने क्यों मारना है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता नहीं यासीन मलिक जो केस उन पे चल रहा है अभी, यासीन मलिक का वो नहीं, कश्मीरी पंडित का नहीं चल रहा, वो एयरफोर्स कश्मीरी पंडितों का भी चल रहा है और एयरफोर्स का जो है वो दूसरा केस चल रहा है। नहीं, अगर उन्होंने ये किया हो गलत किया है। और मैं, पंडित मेरे भाई है, मैं आज भी, मैंने बार बार कहा आओ चलो मेरे साथ जम्मू से, मैं जिस जाओ गांव में मैं बसा लूंगा, फिर देखूंगा कौन कुछ करता है। पंडित हमारे बहन भाई है। पंडित तू क्या यहां से निकलना जो भी वजह हो, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो गवर्नर ने निकाले। कोई आदमी अपने घर से इस तरह नहीं निकलता। मैंने 93 में इस पे आर्टिकल लिखा, पंडित खौफ की वजह से निकले और खौफ क्रिएट किया गया। वो क्या आपने किया था? क्योंकि नहीं, वो आपने नहीं, वो पाकिस्तान ने कराया था। कि आपके हाथों से? नहीं, मेरे हाथ, मैं तो उस वक्त लिबरेशन फ्रंट इसके खिलाफ था, सबके खिलाफ। मैं तो 95 से लिबरेशन फ्रंट में मुसल्लह जद्दोजहद और इन चीजों के खिलाफ हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे उस टाइम दो तंजीमें थी, JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन। जो कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ है किसी हद तक, क्या उसके जिम्मेदार JKLF है या हिजबुल मुजाहिदीन उस टाइम के? देखिए जो हालात बता रहे हैं लोग, इब्तिदा में कुछ JKLF के लोगों ने गलतियां की है, कुछ लड़कों ने, और लेकिन बाद में इसकी हिज़्ब तमाम तर जिम्मेदार है। अच्छा, क्योंकि उनको यहाँ से ये फिरका वारियत का बंदा खत्म करके, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑपरेशन टॉपिक था वो जम्मू लद्दाख कुछ नहीं था, वो उन्होंने वैली लेनी थी और वैली से वो बाकी सारी लोगों को निकालना चाहते थे। ये देखिए, बाकी खाद थे, बच्चे थे, ये लोग छोटे थे, लेकिन सारा काम तो IS जी। हाशिम साहब, मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था जिसमें आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बंदूक कश्मीरियों की दुश्मन थी और है और रहेगी। लेकिन जनाब, मेरा सवाल यह है, जहाज को हाईजैक किया आपने, जो आपके हाथ में बंदूक था वो तमाशा था या किसी का दिया हुआ हथियार, और किसका? देखिए, एक बात मेरी याद रखे आप, मैंने पहले ही आपसे कहा, एक हर चीज का जो आपका जूता आपके 4 साल के बच्चे को 4 साल में आएगा, वो उसको 16 साल की उम्र में वो जूता नहीं आएगा। ये तो आप मान रहे हैं? बिल्कुल सही। शलवार आप गले में नहीं डालेंगे, कमीज आप टांगों में नहीं पहनेंगे। यही हाल इस बंदूक का होता है। जिस वक्त इसका वक्त था, जिस वक्त पूरी दुनिया इसकी आवाज सुनती थी, जिस वक्त माओ ज़ेतुंग ने कहा था बंदूक की आवाज से ही आजादी निकलती है, वो दौर बदल गया। वो दौर बदल गया। लोगों का असला ये हो गया कि लोग अब अमन की स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो 47 में गांधी जी ने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद अमेरिका में देखे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला देख ले, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखे जहां सिविल नाफरमानी के जरिए आजादी के दरवाजे तक दस्तक दिए लोगों ने। बंदूक अब एक दहशतगर्द के तौर पे मानी जाती है। और फिर जब आपकी बंदूक क्या है, बच्चे मर रहे हैं एनकाउंटर में, 16 साल 20 साल और 18 साल के, वापस फायर भी कर सकते। और मुझे बताया सिक्योरिटी वाले कितने मारे हैं उन्होंने। यही तो पछता है ना कि आप लोग अगर बंदूक नहीं उठाते तो ये बच्चे बंदूक नहीं, बात ये नहीं, हमारी बंदूक अगर उठाते तो वो बांध भी लेते ना, बस करो, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये ISI यहां कत्ल आम कराना चाहता है। ये एक मुसलसल एक उबली हुई देग को रखना चाहता है। उसमें उनके बच्चे नहीं है, उसमें लीडरों के बच्चे नहीं है, उसमें बच्चे हैं गरीबों के, 16 साल के, 18 साल के। मुझे आज ये बता दे, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे गुरियत है, चाहे पाकिस्तान है, मुझे बताए 30 साल हो गए। 30 साल में इन्होंने इस सारे कत्लेआम, पिछले दिनों 24 घंटे में 11 बच्चे मार गए। मुझे ये बताए, फिर कहते हैं जी इसको शहीद कहो। यार तुम लोगों को कत्ल करा रहे हो, हमें लड़ाई करते हो, फेसबुक पे उस बकवास लिखते हो कि इस शहीद कहो। यार तुमने तो इसको मरवाया। हमारे नजदीक तो वो बच्चा वैसे ही शहीद है क्योंकि इंसिडेंट में मारा गया, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। सवाल ये है क्यों? यहां पे मैंने देखे, मेरा ख्याल में 4-5 साल हो गए मुझे छोटे छोटे आर्टिकल में लिखता हूं, छोटे छोटे, आपने पढ़े होंगे।
اس میں نے ان کاؤنٹروں پہ کم از کم 1000 لکھا ہوگا. آج یہ مر گئے, آج فلاں جگہ اٹھائے. 2 دن میں جاتا ہے آدمی, جاتا ہے حزب میں, دوسرے تیسرے دن وہ مر جاتا ہے. مجھے یہ بتائے, میں نے کہا جماعت اسلامی اور تم لوگوں میں کوئی باشعور انسان نہیں ہے, تم لوگ تو پڑھے, تم تو کہتے ہیں قرآن ہے, قرآن ہم نے پڑھے ہیں, قرآن میں تو یہ خودکشی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا گیلانی بڑا دہشت گرد ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی بات کی اور گیلانی جو ہے مجھے یہ بھی پتا ہے جماعت اسلامی کے سرپرست نہیں ہے وہ, لیکن بات یہ ان کے اندر بھی آئیڈیالوجی بہت ساری گڑبڑ. سعد الدین صاحب تھے, یہ میں آج اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کرے, وہ جب اس کو ضیاء نے کہا یہ کرو, اس نے کہا نہیں, ہمارے لوگ ابھی شعور کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے بندوں کے لیے, ابھی تو ان کو عقل نہیں ہے, انہوں نے نہیں مانا. سعید علی شاہ گیلانی کون ہے؟ سعید علی شاہ دیکھیں جماعت اسلامی ان کا, دیکھیں سعید علی شاہ وہ انسان ہے جنہوں نے پہلے 4-5 الیکشن لڑے, اور 4 الیکشنوں میں 4 فارموں کو بھرتے رہے, جس میں ہندوستان سے وفاداری کے حلف اٹھاتے رہے, اسمبلیوں میں پینشن لیتے رہے, ڈیوٹی نوکری کرتے رہے. ان کے یہ دیکھیں ستم کتنا بڑا ہے کہ صلاح الدین اور گیلانی صاحب کے بچے ہندوستان سرکار کی نوکری کرتے ہیں, اور جس میں غریب بچوں کو کہتے ہیں اس سرکار کے خلاف جہاد اٹھاؤ اور شہید ہو جاؤ گے. ہاشم قریشی کے بچے کہاں پہ نوکری کرتے ہیں؟ ہاشم قریشی کے بچوں نے نہ میں نے بندوق کہا کسی بچے کو, میں نے اعلیٰ ترین تعلیم ان کو دی ہے, کیونکہ میرے بچے زیادہ طور پہ میرے بچے یورپ میں پیدا ہوئے, کیونکہ میں سیاسی پناہ لے کے 86 میں چلا گیا تھا جب یہاں شروع بھی نہیں ہوئی تھی. تو ہاشم قریشی صاحب آپ نے جو بڑا سٹیپ لیا تھا جہاز ہائی جیکنگ کا, پھر یہاں کیسے آئے؟ کیا پاکستان میں کچھ کاغذوں پہ دستخط ہوئے؟ نہیں, مجھے جب 86 میں میری کتاب آ رہی ہے, میری کتاب میں نے لکھی ہے بورن ریبل میموریز آف ہائی جیکر, یہ میری تیار ہے انگلش میں, انشاءاللہ 1-2-3 مہینے میں آ جائے گی. میں نے تمام جو کچھ گزری ہے, جو کچھ سچ ہے وہ میں نے لکھا. جی بتا دیں. میں نے 86 میں ہماری ISA والوں نے کہا جی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لبریشن فرنٹ کو, میں اس کو چیئرمین تھا لبریشن فرنٹ کا. میں نے کہا جی ہم نے بات چیت کی کوئی 6-7 دفعہ. وہ جو کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کچھ لوگ ہمیں بارڈر دے دو, ہم ان کو ٹریننگ کریں گے, ہم واپس بھیجیں گے, اسلحہ جمع کریں گے 8-10 دن. ہماری 4 آدمی تھے ہم, ڈاکٹر فروخ حیدر, رشید حسرت اور زبیر انصاری جنرل سیکرٹری تھا, اور میں تھا. زبیر اور میں نے انکار کر دیا. ہم نے کہا جی ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے. جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ نہیں میں جھوٹ, میں تو یہ تو آپ کیسے مجھے جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے 50 دفعہ میرے آرٹیکلوں کتابوں میں پڑھا ہوا. آرٹیکل تو آپ لکھتے ہیں نا؟ میں نے لکھا تو اس میں ہے نا, اس کا مطلب ہے یہاں جھوٹ نہیں بول رہا, پھر وہاں بولا ہوگا نا کہیں. یہ تو زبیر انصاری بھی گواہ ہے. ہم نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے. پھر میرے اوپر زمین پاکستان کی تنگ کی گئی. مجھے آگے جی آپ جو ہے نا یہ کیا ہوا بجلی کا, اس میں یہ آصف میموریل ہیلتھ کیئر جدید ترین آلات سے لیس تشخیصی سینٹر, جہاں پر نہایت ہی ماہر اور تجربہ کار ایکس رے ٹیکنیشین, گیسٹرو انٹرولوجسٹ, پیتھولوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیجیٹل ایکس رے, ویڈیو HD اینڈوسکوپی, ویڈیو HD سگموئڈوسکوپی, ویڈیو HD کولونوسکوپی, یوروفلومیٹری, پریلیمنری فنکشن ٹیسٹ اور ہر قسم کی بایوپسیز, FNACs, ڈاپلر الٹرا سونوگرافی کی سہولیات بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ ہر مرض کے ماہر ڈاکٹر صاحبان کنسلٹیشن کے لیے دستیاب رہتے ہیں. آصف میموریل ہیلتھ کیئر, بانڈی محلہ, ہندوارہ, کشمیر. قوم, ملک, ذات یا مذہب, ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑیں. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج
परहेज है। طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے۔ क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं یہ ہمارا سوال ہے और इल्तिजा भी। نہیں، میں کہہ رہا تھا بات کی مجھے پھر وہاں رہنے نہیں دیے گیا، مجھے بچوں کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے، کچھ نہیں، مجھے پھر نکلنا پڑا وہاں سے، میں یورپ چلا گیا۔ یورپ میں پولیٹیکل اسائلم لی، میں نے بچے بھی بعد میں بلائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میری مدد کی ہے، یورپی کنٹریز نے میری مدد کی ہے، اور پھر مجھے وہاں پناہ رہی، وہیں پہ رہے، اس لیے میرے 2 بچے وہیں پیدا ہوئے۔ جو بڑا بچہ 4 سال کا تھا جو میں ساتھ لے گیا تھا، دوسری بچی جو ہے میری 2 سال کی تھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں نے کوئی یورپ تو نہیں بھیجے، ہم تو یورپ میں ہی رہے، اور وہ پڑھنا وہاں لازمی طور پہ ہے، لاجے بغیر۔ اس لیے میں اس بات پہ کسی کا اعتراض نہیں کرتا ہوں، کوئی بچہ یورپ بھیجے، پڑھے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں، میں صرف یہ مانتا ہوں کہ آپ دوسرے کے بچے کے ہاتھ میں بندوق دیں، پتھر دیں، مجھے بتائے، اس کے بعد اپنے بچے کو آپ آکسفورڈ بھیجے، باقی بھیجے، یہ تو آپ کی سراسر منافقت ہے، جیسے لشکر کے حافظ سعید نے کیا۔ حافظ طلحہ حافظ کو اس نے امریکہ میں پڑھایا، واپس لے آئے تو الیکشن لڑوایا، یہ الگ بات ہے، ہار گئے۔ مجھے یہ دیکھیں، بات سنیں آپ، ایک بات کا میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مسلح جدوجہد ایک فن ہے، مسلح جدوجہد مطلب ایک قسم کا کیا کہتے ہیں اسے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، میں ایک علم ہے۔ مسلح جدوجہد کے بارے میں پہلے وہ لازمات ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ مسلح جدوجہد اپنے دشمن کے خلاف کریں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ کیا یورپ سے آپ اس لیے یہاں پہ آئے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے تھے اور لیڈر نہیں بن پائے، الیکشن نہیں لڑ پائے آپ؟ دیکھیں، آپ کی بات میں آپ جو مرضی ہے سوال کرے، اکسائے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، میری زندگی میں میرے پاس آزاد کشمیر میں 84 میں مری کی سیٹ تھی، مری، آپ اس سے، میں آپ کو اگر دیکھ رہا ہوگا، آپ اسے آزاد کشمیر سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس کو جو کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ اس کو میں پی او کے کہتا ہوں۔ تو میں نے سب سے پہلے پی او کے، میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا، از آزاد کشمیر کالڈ ہے۔ کیا یہ دوگلا پالیسی ہے کہ آپ کے منہ سے آزاد کشمیر بھی نکلتا ہے، پی او کے بھی نکلتا ہے، یا یہ عادت ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ ایک عادت ہو گئی ہے، اس کو آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، آزاد کشمیر۔ پی او کے بری کی سیٹ پہ جناب مجھے لوگوں نے منتیں کی 84 میں نے کہا میرا کام الیکشن نہیں ہے، مجھے یہاں پہ آفر آئی 2 دفعہ الیکشن لڑنے کی، میں نے نہیں لڑا، کیونکہ میرا کام الیکشن لڑ کے میں کیا کروں گا؟ نہیں، منتری بنتے آپ، منتری بنتے، منتری بن کے کیا کرتا؟ جو بہت کام کر سکتے، یہاں منتری نے کیا کیا؟ اب مجھ سے نہ بلوائے، اس ملک کو بیڑا گرک کیا، اس ریاست کو یہاں تک پہنچانے میں یا تو خریت ہے یا مین سٹریم پارٹی ہے۔ یہاں آج پانی نہیں ہے، پورا انڈیا پاکستان پانی، ہماری عورتیں آج، ہماری بیٹیاں، ہمارا ماں، ہماری بہنیں 3 کلومیٹر سے پانی لے، کدھر گیا پانی؟ کدھر گیا وہ سارا کچھ جو انہوں نے 6 کروڑ روپے میں پروجیکٹ بنائے؟ اس کی کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج جو کہتے ہیں نا ہم نیا سسٹم ہے، ہم یہ کریں گے، مجھے یہی سسٹم پہلے بھی تھا، یہی سسٹم آج بی جے پی کا، گورنر کا وہی سسٹم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بڑے لوگوں پہ، رشوت خوروں پہ ہاتھ نہیں ڈالا، انہوں نے وہ منصوبے جو بنے ہیں ان کو زمین پہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا۔ یہ لوگ، آپ مجھے کیا کہہ رہے کہ میں کیا کرتا؟ یہاں پہ کون سی منتری، کون سا آزاد آدمی کر لیتا؟ یہاں پہ لوگوں نے دبئی میں کیسے کیسے ٹاور خریدے، کھلے عام پھر رہے، لوگوں نے اربوں روپیہ کھا لیا، کھلے عام پھر رہے۔ مجھے بتائیں، مرکزی حکومت نے 200 کروڑ دیا اس کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے، فٹ بال وغیرہ میدانوں کے لیے، کیا آپ نے 200 کروڑ کا حساب لے لیا ہے؟ پی ڈی پی سے کدھر گئے وہ؟ کتنے انہوں نے سٹیڈیم کھولے؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہاشم قریشی نہیں آ سکتا، اور میں نے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ میں الیکشن نہ ادھر لڑوں گا نہ ادھر نہ لڑ کے آیا، ادھر بھی میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ میری آفر ہوئی ہے، میں نہیں لڑا۔ ہاشم صاحب، اور ایک بیان آپ کا تھا 2019 کو 20 فیب کو آپ کا ایک بیان آیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ ISI اور JEM آپ
پر حملہ کر سکتے ہیں. کیا یہ ہم ڈر گیلانی کا تھا کیونکہ آپ بیانات دیتے دیکھیں گیلانی صاحب کو ہم نے 1997 میں کہا ہے کہ بھئی ہمارے جو ہے نا ہم جو ہے نا جو ہماری طرف آیا وہ یہ بھی سمجھ لے ان کے بیوی بچے عیال بھی یہاں رہتے ہیں, ہم سب کے یہاں پہ بچے رہتے ہیں. کوئی میری طرف آئے گا, میرا بھی کوئی بندہ کی طرف جائے گا. ہے آپ کے بندے ایسے؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہوتی ہے جب کسی کو غصہ آتا ہے آپ کے بچے کو مارا جائے آپ چھوڑیں گے؟ میں تو قانون کے پاس جاؤں گا, میرے پاس نہیں قانون آپ کو نہیں, ہم قانون کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں انصاف دے. تو پھر کیا کریں گے؟ ہم انصاف لے لیں گے, کوئی بات نہیں. جب اس قسم کا کوئی نظریاتی اختلاف پہ تو پھر بندوق اٹھائیں گے؟ بندوق یار کے بغیر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, تو بندوق کیوں بندوق کر رہے ہو؟ اس لیے کرو کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس میرے پاس نہیں. بات یہ ہے کہ جب ایک بے گناہ کو صرف اس لیے کہ اس کے نظریات ہے, میرے نظریات میں نہیں, گیلانی صاحب کے نظریات, وہ ناچ کے ڈانس کر رہا ہے, تو پاکستانی ہے میں پاکستانی ہوں, میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے احتجاج کیا. تو سوال یہ ہے کہ میرے بات پہ دلیل پہ دلیل میرے ساتھ فیس بک پہ کوئی ہوتا ہے, خدا کی قسم 3 منٹ نہیں اس سے نکلتے کیونکہ میرے پاس دلیل ہے. میرے لیڈر نے کہا اس آدمی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے جس کے پاس علم اور دلیل اور تاریخ کا ادراک نہ ہو. اچھا, آپ کے ہاشم قریشی کے لیڈر کون تھے؟ میرے جی مقبول بخش لیڈر تھے, ایک سارے عام کہہ رہا ہوں. تو ان کو پھانسی بے گناہ دی گئی. کس بات پہ دی گئی؟ وہ ماترے قتل کیا, امان اللہ نے ماترے قتل وہاں کروایا, اس کی اپیل یہاں چل رہی تھی اور ان کو جو ہے نا اس انتقام میں یہاں پھنسا. کیا وہ پاکستان گئے تھے ٹریننگ لے؟ نہیں, وہ تو پاکستان میں 58 میں گئے تھے. بالکل ٹریننگ کے لیے گئے تھے نا. نہیں, ٹریننگ کے لیے 58آصف میموریل ہیلتھ کیئر ایک سپر اسپیشلٹی کلینک جہاں پہ آپ قابل اور ماہر ڈاکٹروں کے مشوروں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. کسی بھی طرح کی سرجیکل کنسلٹیشن کے لیے ڈاکٹر غلام نبی لون اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی خدمات میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. پیتھولوجی میں ڈاکٹر سبو پرویز اور ڈاکٹر فاروق صدیقی اور مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر کوثر بخشی آصف میموریل ہیلتھ کیئر میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. فزیو تھراپی کے لیے ماہر فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر سمینا الطاف کی خدمت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپائنٹمنٹس کے لیے رابطہ کیجیے 9107020027 7889 526378 01955262014. آصف میموریل ہیلتھ کیئر, بانڈی محلہ, ہندوارہ, کشمیر. قوم, ملک, ذات یا مذہب, ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج پرہیز ہے. طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں. آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے. کیا آپ کرونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری. یونانیو پنچکرما ہسپتال سکیڈافر چوک عیدگاہ سری نگر. یونانیو پنچکرما ہسپتال پمپوش کالونی نٹی پورہ سری نگر.
مے ناو بشیر احمد خان بہت روزان سمبل سناواری مے کمرس ڈسک پرابلم تو 6 رٮ۪تن بہٕ لگاتار بسترس منٛز بِہِتھ بہٕ گوٚس واریاہن ڈاکٹرن نِش پرٛایویٹ تہِ سور تہِ گوٚس ہٮ۪ڈوُن تہِ گوٚس تہٕ فرقا نہٕ آیہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ پتہٕ گوٚس بہٕ ڈاکٹر نصیر صٲبس نِش تہٕ مےٚ آیہِ واریاہ فرق تہٕ 6 رٮ۪تن منٛز کوٚرنس بہٕ أمۍ کلیر وٕچھ حظ یہِ چھِ بٔڑ اکھ حقیٖقت کہِ أڑجہِ دود چھُنہٕ زٕہٕنۍ بلان چاہے سُہ ڈِسکن ہُنٛد آسہِ یا کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد آسہِ اتھ صوٗرتس منٛز اگر أسۍ دبہن پٮ۪ٹھ کانٛہہ انسان تھاوون تمیُک مُضِر اثرات چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے سونٛچِنۍ سمجھٕنۍ لہذا کٔرِتھ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ زور دِمہٕ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ ونہٕ کہِ اسہِ نِش چھُ یوٗنانیس منٛز واریاہ کینٛہہ دیُن لایق یِمن ڈِسک دادٮ۪ن منٛز یِمن کۄٹھِ دادٮ۪ن منٛز پنچکرما کرو ایلایڈ تھرپی کرو کپنگ کرو لیٖچنگ کرو اچھا یِمو چیٖزو سۭتۍ ہیٚکہِ اسہِ دود تہٕ دگ مینیج گٔژھِتھ اسہِ چھُ مقصد یُس زن یہِ زندگی چھِ یا امیِکۍ یِم لمحہٕ یِم آسان بناوٕنۍ سُہ چھِ أسۍ کران ییٚمہِ طٔریٖقہٕ علاج سۭتۍ پنچکرما طریقہ علاج سۭتۍ چھِ پرانہِ کھۄتہٕ پرانٮ۪ن أڑجہِ دادٮ۪ن ڈسک دادٮ۪ن گردن ہٕنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن تہٕ کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن خٲطرٕ خٲطر خواہ علاج تہِ موجوٗد تہٕ یاد تھٲیِو با اعتبار یوٗنٲنی طریقہ علاجُک وٲحد مرکز یونانیو پنچکرما ہسپتال سکیڈافر چوک عیدگاہ سری نگر یونانیو پنچکرما ہسپتال پمپوش کالونی نٹی پورہ سری نگر آصف میموریل ہیلتھ کیئر جدید ترین آلات سے لیس تشخیصی سینٹر جہاں پر نہایت ہی ماہر اور تجربہ کار ایکس رے ٹیکنیشین گیسٹرو انٹرولوجسٹ پیتھولوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین اپنے فرائض انجام دیتے ہیں ہمارے یہاں ڈیجیٹل ایکس رے ویڈیو ایچ ڈی اینڈوسکوپی ویڈیو ایچ ڈی سگموئڈوسکوپی ویڈیو ایچ ڈی کولونوسکوپی یوروفلومیٹری پلمنری فنکشن ٹیسٹ اور ہر قسم کی بایوپسیز ایف این اے سیز ڈاپلر الٹرا سونوگرافی کی سہولیات بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ ہر مرض کے ماہر ڈاکٹر صاحبان کنسلٹیشن کے لیے دستیاب رہتے ہیں آصف میموریل ہیلتھ کیئر بانڈی محلہ ہندوارہ کشمیر قوم ملک ذات یا مذہب ہم سب انسان ہیں اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان کورونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں کورونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں کورونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے اس کا بہترین علاج پرہیز ہے طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے کیا آپ کورونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری یونانیو پنچکرما ہسپتال سکیڈافر چوک عیدگاہ سری نگر یونانیو پنچکرما ہسپتال پمپوش کالونی نٹی پورہ سری نگر مے ناو بشیر احمد خان بہت روزان سمبل سناواری مے کمرس ڈسک پرابلم تو 6 رٮ۪تن بہٕ لگاتار بسترس منٛز بِہِتھ بہٕ گوٚس واریاہن ڈاکٹرن نِش پرٛایویٹ تہِ سور تہِ گوٚس ہٮ۪ڈوُن تہِ گوٚس تہٕ فرقا نہٕ آیہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ پتہٕ گوٚس بہٕ ڈاکٹر نصیر صٲبس نِش تہٕ مےٚ آیہِ واریاہ فرق تہٕ 6 رٮ۪تن منٛز کوٚرنس بہٕ أمۍ کلیر وٕچھ حظ یہِ چھِ بٔڑ اکھ حقیٖقت کہِ أڑجہِ دود چھُنہٕ زٕہٕنۍ بلان چاہے سُہ ڈِسکن ہُنٛد آسہِ یا کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد آسہِ اتھ صوٗرتس منٛز اگر أسۍ دبہن پٮ۪ٹھ کانٛہہ انسان تھاوون تمیُک مُضِر اثرات چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے سونٛچِنۍ سمجھٕنۍ لہذا کٔرِتھ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ زور دِمہٕ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ ونہٕ کہِ اسہِ نِش چھُ یوٗنانیس منٛز واریاہ کینٛہہ دیُن لایق یِمن ڈِسک دادٮ۪ن منٛز یِمن کۄٹھِ دادٮ۪ن منٛز پنچکرما کرو ایلایڈ تھرپی کرو کپنگ کرو لیٖچنگ کرو اچھا یِمو چیٖزو سۭتۍ ہیٚکہِ اسہِ دود تہٕ دگ مینیج گٔژھِتھ اسہِ چھُ مقصد یُس زن یہِ زندگی چھِ یا امیِکۍ یِم لمحہٕ یِم آسان بناوٕنۍ سُہ چھِ أسۍ کران ییٚمہِ طٔریٖقہٕ علاج سۭتۍ پنچکرما طریقہ علاج سۭتۍ چھِ پرانہِ کھۄتہٕ پرانٮ۪ن أڑجہِ دادٮ۪ن ڈسک کہا تھا کہ 95, 96 اور 97 میں جو ملیٹنٹ تنظیمیں حملہ کرتی تھی جب لوگ مرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا لیکن جب کوئی سیکورٹی فورس والا مرتا تھا تو اب بڑے بڑے بیان آتے تھے اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس وقت یورپ میں تھا میری پارٹی یہاں تھی ڈی ایل پی اور ہم حریت کا ایک وہ تھے حریت میں ہی تھے ہم پارٹی ہم نے جب یہ ساری چیزیں ہوئی کہیں پہ کسی کپڑے کے بازار میں کوئی گرنیڈ پھٹے تھے بہت دکھ ہوا اور میں یورپ سے چیخا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ حریت میں ایک سجھاؤ دے دو
کہ یہ جب کہتے ہیں گرنیڈ جب پبلک مارتی ہے ہندوستانی انڈین ایجنٹ ہے، اور جب یہ ایک دو سیکورٹی والے کو مارتے ہیں اس میں بھی سول مرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے 3 دن بیان دیتا ہے ہم نے کیا۔ میں نے ان کو ایک سجیشن دی تھی حریت کو، میں نے کہا اسی میں میٹنگ میں میں نے کہا جی آپ لوگ ایسا کریں گرنیڈ بند کر لو، کیونکہ گرنیڈ سے ہمارے لوگ مرتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، بچے مرتے ہیں، بس کرو یہ آپ لوگ یہ اعلان کر دو جو بھی گرنیڈ پھینکے گا کیونکہ وہ ہندوستانی ایجنٹ ہے اس کو لوگ پکڑے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں انہی کے آؤٹ فٹ تھے ملیٹنٹ، انہوں نے جناب اس کو ریجیکٹ کیا حریت میں، اور ہمیں گیلانی صاحب نے ہمارے، اب میں نام نہیں لوں گا، میں نے کتاب میں لکھا ہے، شام کو کسی ہمارے ساتھی کو بلایا اور ان سے کہہ رہے گیلانی صاحب ابھی زندہ ہے، گیلانی اس میں 2 گواہ بھی زندہ ہے، ابھی میں گواہوں کے بغیر نہیں لکھتا۔ انہوں نے کہا جی بات ہاشم قریشی صاحب پاکستان کے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں، تو ان آدمیوں نے کہا، اس نے کہا جی وہ پاکستان کے خلاف وہ جانے اور پاکستان جانے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ یہ بتائیں اگر کشمیر کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کو جا کے ہالینڈ میں مار دیں گے۔ نہیں یہ بات نہیں ہوتی، کہ انہوں نے پھر گیلانی صاحب کو یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا گیلانی صاحب ہماری طرف کوئی کتا نہ بھیجنا، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے، ہمارا اور آپ کا عیال یہاں پھرتا ہے، اس لیے یہ کام نہ کرے۔ اور ہم نے پھر حریت سے استعفیٰ دیا ہے، اور اسی وقت ہم حریت سے نکلا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی جانوں کو دیکھیں، لوگ جنگ اگر اپنی لڑنی ہے اس کے لازمات ہے، اس کے مجھے ایک بات بتائیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان جنہوں نے جنگ لڑی آج تک، انہوں نے کوئی ایسا ادارہ بنایا جس میں بیواؤں کو سہولت ملے، ان کی روزی ملے، ان کو دربدر ہاتھ بکھاری نہ بننا پڑے؟ کوئی ادارہ ہے ایسا کشمیر میں؟ انہوں نے کوئی ایسا ادارہ، ایسے سکول بنائے جہاں پہ ملیٹنٹ جتنے شہید ہوئے ان کے بچے پڑھ سکے؟ مجھے بتائیں نا کیا کیا انہوں نے آج تک؟ انہوں نے اپنے مکان بڑے بڑے بنائے۔ تو گیلانی، سید گیلانی استعفیٰ دیا ہے، آپ کی ان کے ساتھ نفرت ہے جو آپ کے بیان آ رہے، یا آپ حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے جو استعفیٰ دیا کیوں دیا، کیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی کسی انسان کی نفرت کر نہیں سکتا، مجھے جانوروں سے بھی پیار ہے، انسان سے گیلانی صاحب ایک معزز انسان ہے میرے نزدیک، مطلب جو ان کا انسان ہے معزز اس لیے کہ ان کو 10 آدمی چاہتے ہیں، 100 آدمی چاہتے ہیں، میں اس حوالے سے گیلانی صاحب میرے دشمن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا گیلانی صاحب کے جو عمل ہے ان پہ میں بحث کرتا ہوں، ان پہ کل آپ میرے اوپر مجھے کہتے ہیں، ابھی تک بات سنیں، میں نے کیا ایجنٹی کیا؟ مجھے کہتے ہیں ایجنٹ، مجھے کہتے ہیں پاکستان اس نے توڑ دیا، یعنی پاکستان اتنا کمزور تھا ایک جہاز سے میں نے توڑ دیا۔ یہ سارے پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، لیکن میں نے تو کسی کو مارا نہیں، میں نے تو کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہی کہا جس کے پاس علم نہیں، دلیل نہیں ہے، تاریخ کا ادراک نہیں ہے، اس کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے، بحث کرے، میں ہر بات کا، گیلانی صاحب اس سارے قتل عام کا، اس سارے نفاق کا، اس ساری کشمیر کی، جموں کشمیر کے یوٹی بنانے کے ہر چیز کے ذمہ دار ہے۔ مجھے یہ بتائے، سکائز اے لمٹ بولا تھا اس نے سرکار نے، جب وہ یہاں آئے تھے، جب اس نے نرسمہا راؤ نے، تو سکائز لمٹ کا کیا مطلب ہے؟ جو مانگو لیکن ایک آئین کے تحت رہو، چونکہ ہندوستان کے سہولت کار تھے پاکستان کے، ان کو منظور نہیں تھا، بات چیت نہیں ہوئی۔ کہیں گیلانی کے ساتھ آپ کے یہ بیان اس لیے تو نہیں کہ آپ کو مجلس شورا میں ممبرشپ نہیں ملی؟ مجلس شورا میں تو میں گیا ہی نہیں، مجھے مجلس شورا جماعت اسلامی میں سیکولر آدمی ہوں بھائی، میں سیکولر آدمی ہوں، یہ مجلس شورا میں یہ ان میں جاتا ہی نہیں، میں تو خود نکلا ہوں، میں نے استعفیٰ ہم نے دیا 98 میں حریت سے، اسی وجہ سے گرنیٹوں کی وجہ سے۔ دیکھیں بات صرف یہ میں کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائے انہوں نے کیا کیا۔ دیکھو یہ ایک جنگ آپ نے لڑی ہے، اس جنگ میں جو بھی جس نے بھی یہ بندوق اٹھائی وہ مجھے بتائے کوئی ادارہ ہمارے پاس ہے جو آج بھوکے لوگوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، آپ کو پتا ہے آپ کی سسٹر ہمارے پاس ہمارے منوا میں کام کرتی تھی، ان کو پتا ہے ہم نے کتنی یتیم لڑکیوں کی شادیاں کرائی،
इन बातों से आप मेरे सवालात को नरम नहीं कर सकते। नहीं कितनी कराई, हमने कितने लोगों को पढ़ाया, हमने कितने लोगों के सेंटर खोले हैं जो आज खुद काम कर रहे हैं। देखिए मैंने तो नहीं मिलिटेंसी शुरू की थी, मैंने तो नहीं किया। बात सिर्फ ये है, ये अगर आपकी कौम है, आप इसको बेहतर तरीके से आप इसको आजाद करना चाहते हैं तो उसके लुज़ुमात होते हैं। ना आपके पास असला था, ना आपके पास लोग ये तैयार थे बंदूक के लिए। मुखबरी हो रही है आज भी, मुझे बताया टेलीफोन के जरिए या इनह्यूमन मुखबरी हो रही है, तो ये तैयार है कौम लड़ाई के लिए। अच्छा हाशिम साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि कुछ लोग भी भेज रहे हैं। निशात में बैठ के शाम को डल झील का आप नज़ारा भी करते होंगे, घर में बैठ के एक बादशाह की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बच्चे भी बंदूक उठा रहे हैं वो भी एक ख्वाब देखते होंगे। कैसा मजा आ रहा है इस आलीशान जिंदगी गुजारने में? देखिए मैं आपको पहली बात ये बताऊं, झीली डल को आपने बदबूदार बनाया। आप लोग वो लोग हैं कश्मीरी जिन्होंने झील की साफ शफाफ पानी को टट्टी खाना बनाया, तो उसको खुशबू वगैरह, खुशबू है पहाड़ी से तो अच्छा नजर आ रहा है, खुशबू वगैरह से आप छोड़ दे, मैं अंदर भी देखता हूं वगैरह। आपने जे वलर को, जो दुनिया की सबसे बड़ी साफ शफाफ पानी की झील थी, उसको आपने दुनिया की सबसे गंदी बनाया। रही बात, देखें अगर किसी को इस बात पे एतराज है कि मैं एक अच्छे घर में क्यों रहता हूं, तो उसकी कमजोरी है। मैंने में काम किया है, उसके बाद मैंने यहां ये 2 लाख रुपए में कनाल लिया था, आज अगर 2 करोड़ का है, ये तो मेरी नसीब है भाई। और मैं तो आज बेचना चाहता हूं इसीलिए भी कि मैं इसमें से बहुत सारे, मैं आपको जरिए ऐलान करना चाहता हूं, मैं इसमें से 5-6 करोड़ हाशिम कुरैशी एजुकेशन ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, ताकि उन लोगों को जिनके जो पढ़ने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको मैं वजीफे दे दूं और ये ट्रस्ट चलता रहे मेरे मरने के बाद भी। जी हाशिम साहब, बहुत सारे ट्रस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, कहीं आप भी ऐसा ट्रस्ट तो नहीं बनाना चाहते? नहीं, पहली बात यह है कि मैंने ही ट्रस्टों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है कि हमने जो ट्रस्ट चलाया उसके दुनिया गवाह है, 5000 लड़कियां उसमें उसके साथ वाबस्ता थी। आज तक किसी ने एक उंगली उठाई है, आपके घर वाले भी, आपके बहुत सारे जानने वाले भी उसमें काम करते थे, उनको पता है कि हमने ट्रस्ट में कैसे काम किए, बीमारों की कैसी खिदमत की, हमने बच्चे पढ़ाए। मैं 2000, आजकल हालात खराब हो गए, 2018 तक, और नहीं हाथ में नहीं, और पब्लिसिटी नहीं करता, मैं 18 बच्चों को पैसे भेजता था मंथली। ये 18 को मैंने बंद किया क्योंकि मेरी अपनी हालत ठीक नहीं रही। मतलब करेंगे मजीद भी। बात सिर्फ ये है कि देखे, अगर मैं किसी जगह रहता हूं, मैंने यहां पे दुनिया जहां के मकान लोग बना रहे हैं, मुझसे बड़े बना रहे हैं, और बात यह है अगर वो रहते हैं तो मुझे तो इतराज नहीं है। हाशिम साहब, कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो लोगों से जुड़े हुए हैं और आम लोगों से, वो है पहले ये ट्रस्टों की सुने। यहाँ पे बेशुमार ट्रस्ट है, ये इस छुट्टी से पहले भी थे। यहाँ पे कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट थे, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां इस ट्रस्ट बना के सरकार से, गवर्नमेंट से और बेशुमार इदारों से पैसे ले आते हैं, और बजाय इसके कि लोगों को देते हैं मांगे हुए कपड़े, लोगों को देते हैं लंडे के कपड़े। और अमूमन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, जब ये लंडे के कपड़े बांट रहे होते, जो लोकल इंतजामिया है, एसपी, डीएसपी, उसको साथ बुलाते हैं, और उनके लिए वो बिचारियां, वो जो कपड़े लेने आते हैं वो सड़क पे होते हैं, और उनको जी सोफा, शामियाना वगैरह। मुझे बताए किस लिए? हमने दुनिया जहां के फंक्शन किए, हमने कभी पुलिस वाले को नहीं बुलाया, हमने किसी एस्टेब्लिशमेंट को। सुनिए मेरी, आपने सवाल यही बात, वजह यह है, ये वजह यह है कि लोगों को रोक डालते हैं कि कोई सवाल न करे, हमारे साथ पुलिस के ताल्लुकात है। ये बात यहाँ पे बेशुमार, मैं बल्कि ये मुतालबा कर रहा हूं यहाँ डिविजनल कमिश्नर से, यहाँ के जितने भी है, इन पे सोशल, यहाँ पे सोशल दफ्तर है जो सोशल, जो जिनके पीछे, उनको ये करता हूं कि इन तमाम लिस्ट निकालो, कितनी एनजीओ है, कितनी है, कहां अपने मुलाजिमों को 30-30 हजार रुपया तनख्वाहें देते हैं। आपको पता है, आप जाके घर पूछे, हमारे पास 2000 रुपया तनख्वाह हम देते थे ज्यादा से ज्यादा मुलाजिम को, जो 24 घंटे बेचारी काम करती थी, और वो भी 2-2 महीने नहीं होते थे। मुझे ये बताए 30-30, 25-25 हजार रुपया तनख्वाह कैसे दिए जाएंगे एक ऑफिस में बैठने वाले लोगों को? मेरे पास सबूत है। दीजिए सबूत, हम दिखा देंगे।
अभी मैं चूंकि अच्छा हाशिम साहब, एक सवाल मुझे याद आया जी। यहाँ पर कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब हुर्रियत का इलाहादी की पसंद का बड़ा दबदबा था, वो अभी है कहीं पे? किनका इलाहादी की पसंद लीडर, चाहे मीरवाइज हो या बाकी लोगों, आपको स्टेटमेंट भी नहीं आती, डर लगा उनको? वो देखिए जी, आप उनसे पूछे, लोगों से नहीं, फिर पूछे। भी आपको, क्योंकि आप बोल देते हैं मुंह पे नहीं, बात। उन्होंने देखिए, उन्होंने जो उनके साथ ये दफा, देखिए पहली बात तो यह दफा 370 और A35 ये गलत हुआ है, मैं वो भी सवाल पूछूंगा, पहले उसका ये गलत हुआ। और दूसरी बात है कि उनके साथ ऐसा कुछ किया होगा कि वो डर गए। उनको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आए, इलेक्शन लड़े, लोगों के लिए काम वो तो आप उनसे कह देना। मैं तो जब मैं खुद नहीं आ रहा हूं, तो जब मैं खुद नहीं लिख रहा, तो आपके दोस्त रहे हैं, आपने काम किया उनके साथ, देखिए आप मशवरा क्या देंगे? देखिए मैं एक बात है, मैं मीरवाइज साहब को बहुत शिफात भी है और बहुत नेक इंसान है, और इनका बाप भी बहुत नेक था, मेरे उसके साथ ताल्लुकात थे। और मीरवाइज के ऊपर बहुत जुल्म ये गिलानी वालों ने किए, हिज़्ब ने किए, उनका बाप हिज़्ब ने मारा, शहीद किया, हमें पता है। ये अगर देखिए मसला क्या है कश्मीरियों का, मसला कश्मीरियों को पता है। डॉक्टर गुरु किसने मारा? बोलेंगे हिंदुस्तान ने मारा। इनको पता है काजी निसार किसने मारा? सर किसने मारा? हिज़्ब ने मारा। ये मौलाना मसूरी किसने मारा? जिसने को कहा कि भाई मुझे कैंसर है, मुझे छोड़ दो, 6 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा, तुम अपने ऊपर कत्ल क्यों, इतना बड़ा गुनाह क्यों ले रहे हो? उसको मारा। मुझे बताए लोगों ने ये जो क्या नाम था उसका, कुकशा क्या है, कुकपरे तो हिज़्ब ने बनवाया। उसका जो वो क्या नाम है, क्या वो था जिसको टुकड़े टुकड़े किया था, उसका रिश्तेदार था, आप बताइए, नाम नहीं याद आ रहा। नाम मुझे याद नहीं। उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसको बोरी में डाल के जाली में डाला। इन्होंने सुबल वालों ने एहतजाज किया, हुर्रियत में ये रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जी इसकी तहकीकात करो। तो जमात इस्लामी को आप क्या समझते हैं, क्या है ये? फाशिस्ट जमात, दे आर फाशिस्ट। जो बैन लगाई मरकजी सरकार ने, अच्छा किया उन्होंने? और ये जी उनका काम है ना, ये उनको नहीं अच्छा काम किया उन्होंने। मैं क्यों क्या अच्छा किया बुरा किया? मैं जो उनको समझता हूं फाशिस्ट है। किसी इख्तिलाफ को बर्दाश्त ये नहीं करते, कत्ल सड़क पे करते हैं। इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया? और यार ये जो देखो, ये जो चीजें है ना, किसी के खिलाफ की बात नहीं, मैं इस रियासत की बात कर रहा हूं, यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूं। हमें प्रोपेगेंडा करके कि जी मुझे बताए मैंने कौन सी एजेंडी की, मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ा, मैंने कौन से मुखबर बन के मिलिटेंट पकड़वाए, मैंने क्या किया। मेरा एक नजरिया है, जो नजरिया पाकिस्तान में भी था, पाकिस्तानियों से पूछो, वहां भी मैं यही कहता था, यहां भी यही कहता था। मैं एजेंट कैसे हो गया? मैंने कौन से पैसे लिए? लेकिन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शाही किला में जहां पे आप बंद थे, वो गुस्सा आप यहां पे निकाल रहे हैं। आप पाकिस्तान के हैं। मैं पाकिस्तान में रहाई के बाद 6 साल रहा हूं, मैंने लिबरेशन फ्रंट बनाई है, मैं वहां गुस्सा निकाल लेता। मेरे पाकिस्तान में आपको एक बात आज बताऊं, कश्मीरियों से ज्यादा पाकिस्तान के लिबरलों ने, तरक्की पसंदों ने, मेरा आज अफरा साहब खटक के साथ मैं लगा होता हूं, उस पर क्या नाम है, ट्विटर पे, मेरा जो है सबसे ज्यादा मेरा पाकिस्तानी लिबरलों और तरक्की पसंदों ने मेरी जेलों में मदद की है, कश्मीरियों से ज्यादा। कश्मीरी स्टूडेंटों ने मेरे दरवाजे पे होते थे हर वक्त। बात यह है मेरे भाई, गुस्सा मैं क्या गुस्सा निकाल सकता हूं? मैं सिर्फ हकीकत, मेरे साथ बहस करो, मेरे साथ बहस करो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बंदूक से कश्मीर आजाद नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं ये जो लोगों को मरवा रहे हो, इससे खानदान के खानदान तबाह हो जाएंगे। कल यहां पे हमें लड़कियों के लिए बाहर से लड़के लाने पड़ेंगे। मुझे बताए गलत बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं जो बंदूक दे रहा है हाथ में, उसके अपने बच्चे कहाँ हैं? जी अच्छा हाशिम साहब, यहाँ पे आपको याद होगा कि आपने बड़ा उस पे शोर मचाया था, जो MBBS सीटें पाकिस्तान में दी जा रही थी और यहाँ पे दी जा रही थी, आपको भी हिस्सा मिला था? नहीं, मुझे मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है इस तरह। मेरी बात सुने, मैं यही कहता रहा हूं, मैंने ही ये लिखा पहले। मुझे ये बताए कोई और किसी के, यहाँ पे लोगों के बहुत सारे, मैंने सुना है पुलिस अफसरों के बच्चों तक को भी दी गई, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को दी गई, ठेकेदारों को दी गई है। किसके लिए? जब आई किसके लिए थी? यतीम के बच्चे के लिए। इनसे लिस्ट मांगो, कितने शहीदों के बच्चों को इन्होंने MBBS या इंजीनियरिंग की सीटें दी है जो पाकिस्तान से आए, लिस्ट देना।
इसमें डरना क्या है? हाशिम साहब वक्त कम है, दो बड़े अहम सवाल है जो मैं जी करे। एसएमसी के बारे में, हमारी हुकूमत जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो एसएमसी का भी हाल है, इलेक्शन करवाया गया तरक्की के लिए, सड़की के लिए, और आप देखिए कोविड केसेस, एसएमसी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए क्या चल रहा ये है? एसएमसी को नहीं, मैं पूरी हुकूमत को बता रहा हूँ। यहाँ पे एसएमसी का भी जवाब दूंगा। पूरी हुकूमत जो फरूक के वक्त में थी, जो पीडीपी के वक्त, जो कांग्रेस के वक्त में, वही यहाँ इस सड़कें देखे, कसम खुदा की मैं ये कह रहा हूं, निशान सड़क पे या यहाँ की सड़क पे चलो ना, अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन अस्पताल जा रहे होगी, हो सकता है उसकी गाड़ी में ही बच्चा पैदा हो जाए। ऐसी हालत है यहाँ। तो हमें तो 2 साल हो गए गवर्नर राज को, ये तो कहते थे इन्होंने सब कुछ खाया, अब ये क्या कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, एसएमएस में वही हाल है जो पहले था। मुझे ये बताएं, वहां पे पिछले दिनों डिप्टी मेयर था, उसके खिलाफ, डिप्टी मेयर क्या नाम था उसका? हाँ जी जी जी, वो उसका बाप मेरे साथ पढ़ता था, ये नहीं है, लेकिन सच है। मुझे ये बताया, उसके खिलाफ उसको जेल डाल दिया गया, उसके खिलाफ बैंक के जो ना कर्जे निकले हैं, उसके खिलाफ दुनिया जहां का प्रोपेगेंडा हुआ। आज सुबह उसी को मेयर बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये बताए, इस कौम पे निजात, दिल्ली वालों तुम तो कहते हो हमने यहाँ पे साफ शफाफ चीजें लानी है, ये साफ शफाफ आप ला रहे? तो जो एसएमसी का हाल है, आपको लगता है कि उसी का हाथ है? किसका? जिसका नाम आपने लिया। देखिए ये बात ये है ना, मैंने सुना है एसएमसी में बड़े जो बने हुए हैं ना, ये क्या नाम है, ये काउंसलर वगैरह, काउंसलर्स जनाब, वो बिक रहे हैं। वो पैसे कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई लैपटॉप मांग रहा है। तो बंदे ने पूछा कि ये तो तुम जानती नहीं हो, कहते रख लूंगी। आपको क्या बताऊं हो क्या जा रहा है? मुझे ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यहां गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोटा खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ। पहले जो मेन स्ट्रीम तबका था, उन्होंने घर भर गए उनके। आज जाके कमीशन बैठे 4 जजों पे मुश्तमिल, 47 से यहां पे तहकीकात करे। इसके पास क्या है? हमारे भी कपड़े फोड़े, किसके पास क्या था, किसने कहां से लिया है। अच्छा, और सब नंगे हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। 370 की अगर हम बात करें तो कहा गया कि क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे हालात खराब हुए उसमें मेन स्ट्रीम का हाथ है, ये कहा जा रहा है, और आपने भी खुद कहा कि मेन स्ट्रीम ने कोई काम ही नहीं किया। अब अगर 370 हटाया, आपको लगता है अब तरक्की होगी, यहाँ पे कंपनी आएगी, बड़े बड़े काम चलेंगे? कोई तरक्की नहीं हुई, कोई कंपनी नहीं आई, सब उसी तरह का है। और सबसे बड़ी बात है, यकतरफा तौर पर जब आप मुआहिदा तोड़े, आप जो है ना अपना बेईमानी के शिकार हो जाते हैं। आपने जो उसका कानूनी हैसियत थी, जिस तरीके से उसको खत्म होना था, उस तरह कर लेते, आपको कौन एतराज कर लेता? सवाल यह है कि उस तरीके से नहीं तोड़ा गया, यकतरफा तौर पर ब्रूटल अक्सरियत के साथ तोड़ा गया। और कोई कश्मीरी इस पे खुश नहीं है। शोर दुनिया में देखे, इतना मिलिटेंट उसके शोर नहीं उठा जितने अपना 370 उठने से पूरी दुनिया इंटरनेशनल मसला बना दिया। यही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, कोई जो मुआहिदे होते हैं वो 2 धड़ों के दरमियान ऐसे मुआहिदे होते हैं जिनको आप खत्म नहीं कर सकते एक दूसरे से पूछे बगैर। चलिए हाशिम साहब, वक्त खत्म हो चुका, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं ये मैसेज दे दूंगा, खुदा के लिए हम लोग बहुत गरीब गुर्बत में पिस रहे हैं। हमारी तालीम जाया हो गई है इंटरनेट की वजह से, हमारे स्कूल बंद है। खुदा के लिए अक्ल पे हाथ मार के सोचा करो कौन क्या कहता है। हजरत अली करमुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, ये मत देखो कि कौन कहता है, ये देखो क्या कहता है। ये मत देखो कौन करता है, ये देखो क्या करता है। यार, हमने तो किसी का घर नहीं लूटा, हमने तो किसी का बच्चा नहीं मरवाया, हम तो इनको जिंदगी का फलसफा बता रहे हैं। वो जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है कुरान से, बाकी किताबों से, फलसफे। हाशिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें हमारे सामने रखी। JKDLP के हमारे सरप्रस्त हाशिम कुरैशी जो अपनी बात रख रहे थे। आज का प्रोग्राम 7 से 8, कुछ तलक सवाल जो आपने पूछे थे और कुछ वो सवाल जो आज तक नहीं पूछे गए थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। आपको और हमारा अल्लाह हामी। मुझे बताओ, आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए